یہ وہ مقام ہے، اس طرف یہ محراب سا، یا حضرت سیدہ بی بی مریم، یہ آپ کا مقام ہے۔ حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں جب آپ کو رکھا گیا تو یہ مقام ہے خاص۔ یہاں پہ لوگ کافی تعداد میں ہیں، خاص کر کے خواتین ہیں، تو میں اس جگہ سے ویڈیو مناسب نہیں لے رہا۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ بالکل جو اس وقت مسجد اقصی شریف ہے، آپ اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے انڈر گراؤنڈ کیا سسٹم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ساری جگہ اس کے انڈر گراؤنڈ ہے۔ یہ بھی مسجد اقصی سے اگر آپ کا رخ امام کعبہ قبلہ شریف کی طرف ہو تو یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر کافی فاصلے پر جگہ ہے۔ وہ مقام جو جناب سیدہ پاک بی بی مریم، یہ ان کا مقام ہے۔ یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں، خواتین ہیں، تو میں اجتناب کر رہا ہوں کہ خواتین کو ویڈیو میں نہ لیا جائے۔ انتہائی برکت کا مقام ہے۔ میں نے یہاں سورہ مریم کی تلاوت کی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اسی مقام پر حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے۔ انہوں نے حضرت بی بی مریم کے لیے جب بے موسم پھل دیکھے، انہوں نے بارگاہ ربی میں عرض کیا، یا اللہ، مریم کو اگر بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، میری بھی عمر نہیں ہے، بڑھاپا ہے، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، میرا سر سفید ہو چکا ہے، ہڈیاں گودا ختم ہو چکا ہے، لیکن تو اپنے کرم سے مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر ان کی ہوئی دعا، اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ مجھے دکھائی۔ جمعہ شریف ابھی ادا کیا ہے، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اور الحمدللہ بہت بڑا اجتماع تھا جمعے کے لیے، اور جمعے کی نماز میں بہت اجتماع تھا، اور امام صاحب نے بہت شاندار خطبہ دیا، بڑا جرأت مندانہ خطاب کیا انہوں نے۔ یہاں کا جو خطاب، جمعے کا جو معمول ہے، ہم 10 بجے یہاں آئے تھے، جب پہنچے تو 10 بجے تلاوت ہو رہی تھی، پھر 15 منٹ تلاوت تقریباً ہوئی ہوگی، پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ ایک خطاب ہوا جو علم کی اہمیت پر خطاب تھا، پھر اس کے بعد دوسرا خطاب ہوا جو تقوی اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطیب صاحب نے یہ آیات پڑھی، اور بنیادی طور پر دوسرا خطاب تقوی پر ہوا۔ پھر اس کے بعد اذان ہوئی، اور اذان کے بعد پھر سنتیں ادا ہوئیں۔ بڑی جلدی نماز پڑھتے ہیں، یعنی سنتوں کے لیے جو وقت دیا بہت تھوڑا سا وقت تھا بہرحال۔ پھر اس کے بعد اذان ہوئی، اور پھر جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ پڑھا گیا۔ پہلا خطبہ جب پڑھا گیا، اس خطبے میں بڑا زبردست کر کے خطیب صاحب نے پوری دنیا کے حالات و واقعات کو سامنے رکھا، اور جو بلاد عرب میں، بلاد المسلمین میں جو اہل اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، بڑے زبردست گرج کر اور بڑی جاندار آواز کے ساتھ انہوں نے ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ اور میں تو اس پر یہ کہوں گا کہ اس جگہ پر رہ کر اس خطیب کا اتنی جرأت مندانہ انداز میں بیان کرنا اور بہت بڑی بات ہے۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ پھر بیان کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ، پھر انہوں نے یہاں دوسرے خطبے میں ایھا المسلمون کر کے انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق پر انہوں نے گفتگو کی۔ پھر نماز جمعہ ادا ہوئی، 2 رکعتیں نماز کی جو جمعے کی ہیں، اس میں نے یہ خصوصیت دیکھی،
قرآن مجید یہ ان کے پڑھنے کا انداز ہمارے عجم کی طرح زیادہ قریب ہے، عرب کے قریب کم ہے، عجم کے قریب زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جب حرمین شریفین میں جاتے ہیں تو وہاں نماز مسجد نبوی شریف کے بھی اور کعبہ شریف، وہاں نماز بڑی لمبی ہوتی ہے۔ انہوں نے 2 رکعتیں جو پڑھائی ہیں اس کے قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تو مجھے یہ کہنا ہوگا کہ شاید بالکل پاکستانی جو ہمارے امام حضرات ہیں وہ رکوع سجود جس طرح تھوڑے وقت میں کرتے ہیں بالکل وہی سٹائل تھا، یعنی ودن 4-5 منٹ انہوں نے نماز جمعہ پڑھا دی۔ انشاءاللہ باقی ویڈیو آپ کو باقی مزید معلومات بھی آپ کو دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔